میں ہوں آرجے ڈاکس اور آپ سن رہے ہیں بوم ایف ایم 106.6۔ آج پھر میں ایک کہانی لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک ایسی کہانی ہے جس کو ریکارڈ کروانے کے لیے مجھے بار بار میرے ایک دوست نے فرمائش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کہانی کو میری آواز میں ریکارڈ کروا کر لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک ایسی لو سٹوری ہے کہ جس کا اختتام عام روایتی کہانیوں کی طرح سے بالکل نظر نہیں آتا ہمیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو تحریر کیا ہے، رائٹر ہیں اس کی زینب۔ کہانی کا عنوان ہے میری عائشہ۔ ہر صبح کی طرح آج بھی میں سو کر اٹھا تو میری نظر بلند و بالا پہاڑوں پر پڑی جو سرسبز شاداب اپنی خوبصورتی کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ لہلہاتے پھول ہر روز کی طرح آج بھی میری نظروں کو خیرہ کر رہے تھے۔ میں نے انگڑائی لی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا روز کا معمول تھا کہ پہاڑوں کی اوٹ سے سورج نکلنے کا نظارہ دیکھتا، کیونکہ بچپن سے ہی مجھے یہ نظارہ بہت دلکش اور حسین لگتا تھا۔ میں نے سورج کو ویلکم کیا اور اس کے بعد تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل گیا۔ میرا اسکول گھر سے کافی دور تھا، اس لیے مجھے گھر سے 1 گھنٹہ پہلے نکلنا پڑتا، اور آج بھی میں ناشتہ کر کے حسب معمول 1 گھنٹہ پہلے نکل گیا اور گاؤں کے اونچے نیچے راستوں سے ہوتا ہوا درختوں اور پودوں سے اٹکیلیاں کرتا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے وہ گزرا کرتی تھی، پر آج وہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ دیر وہاں رک گیا تو دور سے وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور اس کو آتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ آج بھی روز کی طرح بے حد حسین لگ رہی تھی، جیسے کوئی اپسرا آسمانوں سے زمین پر اتر آئی ہو۔ اس کے بالوں میں بچوں کی طرح بینڈ ہوتا تھا جس میں تازہ پھول ہوا کرتے تھے۔ کشمیر کی وادیوں میں ایسے بینڈ اکثر بچے پہنا کرتے ہیں، مگر وہ آج بھی پہنتی تھی اور بینڈ اس پر بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ خیر، وہ چلتی ہوئی میرے پاس سے گزری۔ میں بھی ہر روز کی طرح اس کے ساتھ ہو لیا، پھر باتیں کرتے کرتے ہم اسکول تک پہنچ گئے، اور یہ 15 منٹ جو میرے اس کے ساتھ گزرتے نہ جانے کیوں جلدی ختم ہو جایا کرتے تھے۔ وہ اپنی کلاس میں چلی گئی اور میں اپنی کلاس میں۔ ہم ایسے ہی روز ملا کرتے تھے، اور یہ 15 منٹ جس میں ڈھیر ساری باتیں کر لیتے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے موسم بدلتے گئے اور ہم میٹرک کے امتحان دینے کے قابل ہو گئے۔ آج ہمارا پہلا پیپر تھا، پہلا پیپر انگلش کا پیپر۔ وہ میرے سامنے معصوم سی شکل بنائے بیٹھی تھی، آج بھی تازہ پھولوں کا بینڈ اس کے بالوں میں سجا ہوا اس کی خوبصورتی کو ابھار رہا تھا۔ مجھے کہنے لگی، ہارون، مجھے کچھ نہیں آتا، آج میں فیل ہو جاؤں گی۔ اس کے چہرے پر معصومیت سمٹ آئی۔ اس کی معصوم سی شکل کو دیکھ کر میں نے بے اختیار کہا، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں نے اس کو دلاسا دیا۔ اسی دوران رول نمبر سلپ لگ گئی، ہم دونوں اپنے اپنے رول نمبر دیکھ کر بیٹھ گئے۔ اتفاقاً اس کا نمبر میری ساتھ والی جگہ پر آیا۔ اس طرح سے میں نے آسانی سے اس کو سارا ہی پیپر کروا دیا۔ پوری کلاس ہمارے پیار سے واقف تھی، حتیٰ کہ میرے گھر والے بھی جانتے تھے کہ
کسی دوسرے گاؤں کی لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں۔ اس کے گھر والے بھی اس بات سے باخبر تھے۔ جس دن آخری پیپر تھا تب اس نے اور میں نے خط پر رابطہ رکھنے کا وعدہ کیا اور اپنے اپنے گھر کی راہ لے لی۔ اس کے گاؤں میں میرا ایک دوست رہا کرتا تھا۔ میں اس کے پتے پر خط ارسال کرتا، پھر اس کی بہن لے کر آگے خط کو پہنچا دیتی اور اسی طرح سے پھر جوابی خط بھی مجھے پہنچ جاتا۔ ہم مسلسل رابطے میں رہے۔ اسی دوران ہمارا رزلٹ آ گیا، میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ میں نے اس کو لکھ بھیجا، پیاری عائشہ، میں جانتا ہوں تم ٹھیک ہوگی کیونکہ میں ہر روز تمہاری خیریت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں بھی ٹھیک ہی ہوں تمہاری دعا سے، اور ساتھ یہ جان کر افسوس ہوا کہ تمہارے گھر والے تمہیں تعلیم جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ خیر، میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے رہا ہوں اور فیوچر میں ایک ڈاکٹر بنوں گا۔ یہ کالج جس میں میرا ایڈمیشن ہو رہا ہے وہ شہر میں ہے، وہاں مجھے ہاسٹل میں رہنا ہوگا، مگر تم پریشان نہیں ہونا، ہم خط پر رابطہ رکھیں گے، میں وہاں سے تمہیں خط ارسال کرتا رہوں گا، اور جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گا تب تمہارے گھر اپنا رشتہ بھیجوں گا، بس تب تک میرا انتظار کر لینا، بس تمہارا ہارون۔ پھر اس کے بعد میں کالج چلا گیا اور وہیں ہاسٹل میں رہنے لگا۔ ہمارا خط و کتابت کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ میں نے فرسٹ ایئر کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ میں سیکنڈ ایئر کی تیاری میں لگ گیا۔ وہ اپنے پل پل کی خبر مجھے لکھ دیا کرتی، وہ کب سوتی، کب اٹھتی، کب کھاتی، ہر چیز کا مجھے علم تھا۔ میں ٹائم دیکھا کرتا اور سوچا کرتا، اب عائشہ یہ کر رہی ہوگی، اب وہ کر رہی ہوگی، اور جلدی سے پڑھائی کے ختم ہونے کی دعائیں کیا کرتا۔ میں نے اسے آخری بار اپنے آخری پیپر کے دوران دیکھا تھا۔ کچھ دن سے میرا دل نہیں لگ رہا تھا، عجیب سی حالت تھی۔ اس کے خط بھی آ رہے تھے، سب کچھ نارمل تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اور میں سمجھا روزہ رکھنے کی وجہ سے شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس دن میں کالج بھی نہیں گیا، کچھ طبیعت بھی ناساز تھی۔ گھڑی پر 9 بج رہے تھے اور میں اسی کو سوچ رہا تھا کہ وہ اس ٹائم اپنا فیورٹ ڈرامہ دیکھ رہی ہوگی۔ میں ابھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاسٹل کا چوکیدار ہاتھ میں اس کا خط لے کر حاضر ہوا۔ میں بہت خوش ہوا اور میری ساری مایوسی ختم ہو گئی۔ میں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا اور خط لے کر کمرہ لاک کر کے بیڈ پر آ گیا۔ میرے سارے روم میٹ کالج گئے ہوئے تھے۔ میں جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا مجھے محسوس ہوا جیسے میرا بیڈ ہل رہا ہو۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پھر سے خط کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر میرا بیڈ زور زور سے ہلنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ زلزلہ آیا ہے۔ میں نے خط اپنی جیب میں ڈالا اور جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے لپکا۔ کمرے کی ہر چیز لرز رہی تھی۔ میں دروازہ کھول کر سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ ہر چیز زور زور سے ہلتی نظر آ رہی تھی۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ مجھ سے صحیح طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے ہاسٹل سے باہر آیا تو سب لوگ ہی مجھ سے پہلے باہر آ چکے تھے۔ میں بھی ان کے ہجوم میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاسٹل تقریباً خالی ہو چکا تھا، سب لوگ ہی باہر جمع تھے اور استغفر اللہ کی آوازیں فضا میں بلند ہو رہی تھیں۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ ہاسٹل کے ساتھ موجود ایک پرانی عمارت تھی جو میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہی ڈھیر ہو گئی۔ عمارت کے گرتے ہی ایک شور برپا ہوا اور پھر سے استغفر اللہ کی صدائیں تیز ہو گئیں۔ کچھ لوگ نیچے زمین پر بیٹھ گئے، جو کھڑے تھے وہ بھی کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑے تھے کیونکہ زلزلے کی شدت بہت تھی۔ میں بھی ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑا تھا تاکہ گر نہ سکوں۔ کافی ٹائم بعد شدت میں جب کمی آئی اور پھر آخر زلزلے کے جھٹکے تھم گئے،
میں بھی ایک درخت کے سہارے حوصلہ کیے کھڑا تھا تاکہ گر نہ سکوں۔ کافی ٹائم بعد شدت میں کمی آئی اور اس دوران میں نے بہت سے لڑکوں کے رونے کی بھی آواز سنی جو زلزلے کے خوف سے چلا رہے تھے۔ بہرحال کچھ دیر ہم لوگ وہیں بیٹھے رہے اور پھر جب زلزلہ تھم گیا تب ہم لوگ جو عمارت گری ہوئی تھی اس کی طرف لپکے، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمارت کے نیچے کوئی نہیں آیا تھا اور نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا۔ پھر مجھے اپنے گھر والوں کی فکر ہونے لگی اور میں اپنے گھر والوں کو فون کرنے کے لیے گیا تو مجھ سے پہلے وہاں پر کئی لڑکے اپنے گھر والوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ وہاں کافی لمبی قطار تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ لگا مجھے اپنی باری کے انتظار میں، اور میں سب کی خیریت معلوم کر کے خوشی خوشی اپنے کمرے میں آ گیا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے گھر والے محفوظ تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، میرے ساتھ کے لڑکے سو گئے، کچھ اپنے گاؤں کو روانہ ہو گئے۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے عائشہ کا خط یاد آیا۔ میں اسے نکال کر جلدی سے پڑھنے لگا جس میں لکھا تھا: السلام علیکم ہارون، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی خیریت پچھلے خط میں موصول ہو گئی تھی۔ میری خالہ آئی تھی اور میرے رشتے کی بات کر رہی تھی، جس کی وجہ سے میں کل بہت پریشان تھی۔ تم اپنا FSC پورا کرو اور گاؤں آ کر رشتہ بھیجو، ہم منگنی کر لیتے ہیں، شادی تمہارے ڈاکٹر بننے کے بعد کر لیں گے۔ ایک بار رشتہ بھیج دو، اس کے بعد ہاں کا پیغام بھجوانا میرا کام ہے۔ اور ہاں سنو، اس بار جو سوٹ میں نے عید کے لیے بنوایا تھا نا، وہ اس جمعہ میں پہن کر جمعہ کی نماز پڑھنے گئی تھی۔ سب نے بہت تعریف کی۔ جانتے ہو میں نے کیا پہنا تھا؟ سفید فراک، سفید جوتا، سفید بینڈ، سفید ہی پھولوں والا ہار۔ پر میں چاہتی ہوں کہ اس عید پر ہی رشتہ بھیج دو، جب تمہارے گھر والے آئے تو میں وہی سوٹ پہن لوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، تمہاری عائشہ۔ میں یہ خط پڑھ کر اسے خوابوں میں تصور کرتے نہ جانے کب سو گیا۔ صبح میری آنکھ میرے دوست کے اٹھانے سے کھلی۔ اس نے کہا کہ تمہارے دوست کا گاؤں سے فون آیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور فون سننے کے لیے بھاگا۔ یار وہ عائشہ۔ میرا دوست اب مجھے وہ بات بتانے والا تھا جس سے میری زندگی ختم ہونے والی تھی۔ ہاں بول، کیا عائشہ؟ میں نے لاپرواہی کے انداز میں کہا۔ یار وہ کل اپنے گھر کے ملبے تلے دب کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ اتنی بری بات وہ اتنی آسانی سے کہہ گیا۔ پہلے میرے ہاتھ سے کریڈل چھوٹا، پھر میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری پوری فیملی میرے سامنے موجود تھی۔ میں گھر کیسے آیا، مجھے کون یہاں لایا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میرے ہوش میں آتے ہی میری ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے بیٹے کو آخر 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے حواس میں لوٹا، مجھے سب سے پہلا خیال آیا کہ عائشہ کہاں ہے۔ میرے بابا نے مجھے اٹھنے نہ دیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں ابھی بھی اس قابل نہیں کہ کہیں جا سکوں۔ میں نے بے بسی سے رونا شروع کر دیا۔ تب میں نے اپنے بابا سے کہا مجھے میرے دوست سے ایک بار بات کرنی ہے۔ میں نے بابا کے موبائل سے دوست کو فون کیا اور روتے ہوئے کہا کہ میں اسے آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اسے رات کو ہی دفنا دیا گیا ہے۔ بس یہ بات سن کر میں بہت رویا۔ اس دن اتنا رویا کہ میرے گھر والے بھی مجھے دیکھ کر رونے لگے۔ بس اس دن کے بعد
جس طرح سے جی رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں. میں صرف اپنی فیملی کے لیے جیتا ہوں. آج میں سوچتا ہوں ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے. انسان کو تو اپنے اگلے پل کی بھی خبر نہیں ہے. اس دن کے بعد سے یہ میں جانتا ہوں کہ میں کیسے جیتا ہوں. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی عائشہ کے ساتھ اسی ملبے کے تلے دب کے مر گیا ہوتا. لیکن شاید میں اس لیے زندہ ہوں کہ میرے ماں باپ کو میری ضرورت تھی، انہیں میری ضرورت ہے، اور یہی ایک سوچ ہے جو مجھے آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے. اور عائشہ کا چہرہ، وہ جو آخری پیپر کے روز میں نے دیکھا تھا، آج بھی اسی طرح میرے سامنے رہتا ہے. کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہیں سے پھر وہ چلتی ہوئی آئے گی اور وہی اس کے سر میں تازہ پھولوں کا بینڈ ہوگا. مگر یہ مجھے بس لگتا ہے اور یہی لگتا رہے گا. وہ میری عائشہ آ رہی ہے اور اب پھر ہمارے پاس اسی طرح سے 15 منٹ ہوں گے، اور انہی 15 منٹ میں اپنی زندگی کی کہانی اس کو سناؤں گا. وہ میری عائشہ آ گئی، میری عائشہ.